السلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتہ ہے شیطان نے ایک صحابی کو آیت الکرسی کیسے پڑھائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص اچانک رات میں میرے پاس آیا اور جو زکوٰۃ کا مال تھا اس میں سے اٹھا کر لے جانے لگا۔ پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلوں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے بھی اللہ کی قسم کھائی اور بولا میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے اصرار پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا تھا، اس لیے مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھے یقین تو تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا تھا۔ اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا اور جب وہ دوسری رات آ کر پھر سامان اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، یعنی دوبارہ لے کر جاؤں گا۔ لیکن اب بھی اس نے وہی التجا کی جو گزشتہ رات کری تھی، مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اپنے بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ پھر تیسری مرتبہ میں اس کے انتظار میں تھا اور پھر تیسری رات آ کر اس نے دوبارہ سے سامان اٹھانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یعنی اب تیسری مرتبہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے اور میں ضرور تجھے لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ تیسرا موقع ہے، تو 2 راتوں سے مجھ سے جھوٹ بول کر جا رہا ہے۔ پھر اس نے جواب دیا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دیں، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ رب العزت تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ پھر میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو شیطان نے کہا، جب اپنے بستر پر لیٹنے لگو یا سونے لگو تو آیت الکرسی کا ورد کر لیا کرو، یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت تمہارے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب شیطان نے مجھے آیت الکرسی کی بات بتائی تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں اور یقین دلایا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹنے لگو یعنی سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے، جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا، یعنی شیطان جھوٹا ہے، لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے، یعنی اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے جو تمہیں یہ بات بتائی ہے وہ بالکل سچی بتائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو 3 راتوں سے تمہارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ معاملہ کس سے چل رہا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ شیطان تھا جو تمہیں پچھلے 3 دنوں سے جھوٹ بول کر جا رہا تھا اور تمہارا سامان لے کر جا رہا تھا۔ تو دوستو، آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے 2311، جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ شکریہ۔